انشاءاللہ سبق نمبر 8 کے ختم تک ہم 93 نیو الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 27,536 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات سبھی قولی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات والطیبات اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. التحیات، یہ تحیات یہ جو ہے جمع ہے یعنی پلورل ہے. یہ اس کی سنگولر کیا ہوگی؟ تحیہ. تحیہ کہتے ہیں قولی عبادتوں کو. قولی عبادت یعنی جو ہم منہ سے کرتے ہیں، قول سے یعنی بات کے ذریعے کرتے ہیں. جیسے ہم دعائیں پڑھتے ہیں اپنے جو ہے منہ کے ذریعے، اپنے قول یعنی ہماری بات کے ذریعے جو ہے ہم پڑھتے ہیں. قول عبادت ہو گئی. ٹھیک ہے، قول کے ذریعے یعنی قولی عبادتیں، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ جو ہم اپنے بات کے ذریعے کرتے ہیں، وہ اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا یعنی کسی کو ایڈوائس دینا، سب اللہ تعالیٰ کے خاطر جو ہم کرتے ہیں اس کو ہم قول عبادتیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. للہ، لی کا معنی لیے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے. جیسے ہم نے سیکھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اسی طریقے سے التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. والصلوات، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، صلاۃ یہ سنگولر ہے، صلوات یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے. والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں. والطیبات، اب یہاں پر بدنی عبادتیں یعنی جو ہم باڈی سے کرتے ہیں، بدن کہتے ہیں ہماری باڈی کو. تو سبھی بدنی عبادتیں یعنی آپ کا نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، جو ہے کسی کی مدد کرنا، تعلیم حاصل کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا. دعوت و تبلیغ کے لیے جو ہے ہم اپنے ہاتھ، پاؤں، منہ، اعضاء سب کو ہم تھکاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہماری باڈی پارٹ سے ہونے والی عبادتیں ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں بدنی عبادتیں. ٹھیک ہے. والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں. والطیبات، طیب کہتے ہیں اور سبھی مالی عبادتیں. طیبہ یعنی پاک چیز کو کہتے ہیں بیسیکلی. طیبہ یہ سنگولر ہے، طیبات یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے. اور سبھی مالی عبادتیں. اب مالی عبادتیں یعنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے تمام چیزیں یہ سب اللہ ہی کے لیے فرما رہے. التحیات، تمام قولی عبادتیں، للہ اللہ ہی کے لیے. والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں. والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. سبھی قولی عبادتیں یعنی نماز، روزہ، ذکریہ. پھر مالی عبادتیں یعنی اگین نماز، بدنی عبادت نہیں، حج، تربیت کرنا، کسی کی مدد کرنا. اور مالی عبادتیں یعنی حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سب مالی. حج بھی ایک مالی عبادت ہے یعنی پیسہ ہوگا تو حج کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک مالی عبادت کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. آپ سوچیں کہ ہمارا حساب ہوگا تو ہمارا جو ہے ہر ایک عمل اللہ رب العالمین کے پاس لکھا جا رہا ہے. نام اعمال جب ہمارا ہاتھ میں دیا جائے گا تو انسان حیرت سے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے، نہ بڑی چیز کو چھوڑا نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا. یعنی ہر چیز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا، ہمارا سوچنا، ہر چیز، دوسروں کے بارے میں ہمارا گمان، اچھا گمان، برا گمان، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہمارا یہ کہ میں فلاں شخص کے ساتھ یہ بھلائی کروں گی، ہماری یہ سوچ بھی جو ہے ہمارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے. ہم نے کسی کی طرف دیکھ کر اس کو برا اشارہ کیا، ہم نے جو ہے کسی کے تعلق سے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھا، کسی کے خلاف، کسی دوسری بہن کے خلاف کسی دوسری بہن کو بھڑکا دیا، تو یہ تمام چیزیں، چھوٹی سے بڑی چیزیں بھی جو ہے ہمارے نام اعمال میں نوٹ کی جا رہی ہیں. تو جب حساب ہوگا تو بہت سخت حساب ہوگا. انبیاء بھی اس دن جو ہے اللہ رب العالمین کے ڈر سے کانپیں گے. ہر کوئی، جب انسان جائے گا آدم علیہ السلام کے، جب انسان جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ میرے لیے اللہ کے پاس میری سفارش، وہ کہیں گے نہیں،
آج میں خود اللہ رب العالمین سے بہت ڈرا ہوا ہوں، تم فلاں نبی کے پاس۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا، وہ کہیں گی تم فلاں نبی کے پاس جاؤ۔ ایسے ہی جب وہ آدم علیہ السلام کے پاس بھی چلے جائے گا تو نہیں، آج جنت میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، آج مجھے اللہ کے جو ہے غضب سے ڈر لگتا ہے، آج میں تمہارے لیے سفارش۔ تو نبی بھی جو ہے انکار کر دیں گے کہ وہ ہمارے لیے سفارش نہیں کریں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کے لیے سفارش کریں گے اس وقت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حساب قیامت کے روز بہت سخت ہونے والا ہے، بہت سخت۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب لیجیے، آسان حساب لیجیے۔ تو 70,000 ایسے آدمی ہیں جو بغیر کسی حساب کتاب کے جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ سوچئے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی ان کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے کر دیں۔ تو جو ہے 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا، یہ وہ ہوں گے جو نہ خود جو ہے جھاڑ پھونک کرتے یعنی جادو وغیرہ کرتے تھے، اور نہ کسی کے اوپر کرواتے تھے، نہ بدشگونی لیتے تھے، اور صرف اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے تھے۔ بدشگونی لینا یعنی کالی بلی اگر راستے سے چلے گئی تو ہم سمجھتے کہ نہیں یہ برا سائن ہے، بیڈ فارچون ہے۔ اگر کوئی کالے کپڑے پہنا ہے تو نہیں، آج تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوگا۔ اگر کسی کے جو ہے آنکھ پھڑپڑا رہی ہے تو وہ کہے گا تمہارے ساتھ کچھ برا ہوگا یا تمہیں کوئی اچھی خبر آئے گی، تو یہ بدشگونی ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ تو ایسا وہ نہیں کرتے، برا شگن جو نہیں لیتے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے یعنی جو جادو کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں۔ تو اس کے بعد یہ سن کر جو ہے عکاشہ بن محصن ایک صحابی ہے، یہ جو ہے کھڑے ہوئے فوری سے، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے نا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 آدمیوں میں سے ایک کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو، تم ان میں سے ہو، یعنی تم ان میں سے۔ تو پھر یہ سن کے ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے، یعنی عکاشہ اس میں تم سے آگے نکل گئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں ہمارا ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ تو عکاشہ بن محصن جو ہے وہ فلاں صحابی سے وہ آگے نکل گئے، یعنی انہوں نے سب سے پہلے چاہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں پر ایک نیکیوں میں سبقت لے جانے کی جو ہے ہمیں ایک حکم، ایک ہمیں جو ہے میسیج یہاں پر مل رہا ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو اس میں سب سے پہلے میں اس میں آگے بڑھوں کر کے جو ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب جو ہے یہ حدیث ہے، اس حدیث سے جو ہے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ اچھی باتیں سنتے ہی بہت جلدی ہمیں دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بننے کے لیے مدد فرما، ہمیں ایسے بننے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ کوئی اور جو ہے ہم سے سبقت لے جائے گا، یعنی کوئی اور ہم سے آگے بڑھ جائے گا، تو فوری سے دعا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر دعا کے بعد جو ہے گزرے ہوئے زمانہ یعنی جو ہم نے پاسٹ میں کیا ہے اس کا احتساب کرنا چاہیے، اس کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا غلطیاں کی پاسٹ میں، اور پھر فیوچر کی ایک اچھی سی پلاننگ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے کہ اللہ پہلے تو ہے زبان قولی عبادتیں، پھر جسمانی عبادتیں، اس کے بعد جو ہے مالی عبادتیں۔ تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد جو ہے اپنا احتساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زبان کا کیا حال ہے، پھر جو ہے میری قوتیں، خاص طور پر میرا ذہن کہاں صرف ہو رہا ہے، میں اپنے مائنڈ کو کیا دین کے کام میں لگا رہی ہوں، یا پھر میں صرف دنیاوی تعلیم میں، دنیا کی بکس میں پڑھنے کے لیے جو ہے اپنے دماغ کو جو ہے صرف کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں اپنا پیسہ دیکھوں گی، کیا میں نے صرف جو ہے اپنے ڈریسز میں، اپنے ضروریاتی زندگی میں، اپنے بچوں پہ، اپنے بھائی بہن پہ، سب پہ خرچ کر دیا، میں نے جو ہے اللہ کے راستے میں کچھ نکالا کہ نہیں، یہ دیکھنی چاہیے۔ تو ہمیں صرف قولی عبادت میں نہیں بلکہ بدنی عبادت اور مالی عبادت ان دونوں میں بھی جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحیح پلان بنانا چاہیے، پھر اس بات کی لوگوں کو تبلیغ بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ لیتے ہیں۔ السلام
سلامتی ہو، علیک سلام ہو، علیک آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر ال جو ہے یہ ہر چیز کو خاص کر دیتا ہے. میں نے شروعات میں بتایا تھا ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے اور ایک کامن ناؤن ہوتا ہے، یا ڈیفینائٹ ناؤن یا انڈیفینائٹ ناؤن. ڈیفینائٹ وہ ہوتا ہے جس پہ ال آ جاتا ہے، یعنی اس کو ڈیفینائٹ بنا دیتا ہے، وہ اس کو خاص بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر قسم کی جو ہے سلامتی، الحمد تمام تعریف اور شکر یعنی تمام چیزیں. تو اسی طریقے سے السلام یعنی تمام سلامتیاں، یعنی ہر قسم کی سلامتی. ٹھیک ہے، تو سلامتی کس کو کہیں گے؟ بری چیزوں سے جو ہے محفوظ رکھنے کو، یعنی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے جو ہے محفوظ رہنے کو سلامتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. بڑے بزرگ دعا دیتے ہیں نا، اللہ تمہیں سلامت رکھے کر کے، یعنی بری چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں، اسی کو جو ہے سلامتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اے نبی یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر برائی سے، ہر چیز سے جو ہے محفوظ رکھیں، ہر بلا سے. یہ جو ہے ہم اللہ سے دعا کریں. السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علیکہ یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے. علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. تو علیکہ آپ پر. ٹھیک ہے، علی کا معنی پر، علیکہ آپ پر. اس کے بعد یا ایھا، یا ایھا عربی میں کہتے ہیں یا، ہم کہتے ہیں او لارڈ. کیا کہتے ہیں؟ او لارڈ. انگلش میں کہیں گے تو او لارڈ، او اللہ. تو عربک میں کیا کہیں گے؟ یا اللہ. یا کہتے ہیں او کو. ٹھیک ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، کسی کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے یا استعمال کرتے ہیں عربک میں. اوکے، یا ایھا اے نبی، یا کا معنی اے ہوگا. ٹھیک ہے، نبیو نبی، نبیو کہیں گے نبی کو. ٹھیک ہے، نبیونا کہتے ہیں بہت سارے نبیوں کو، یا انبیاء کہتے ہیں بہت سارے. تو جمع کیا ہوگی، یعنی اس کا پلورل کیا ہوگا؟ نبیونا یا انبیاء. اور اگر نبیو آئے تو صرف ایک نبی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ورحمۃ اللہ، و کا معنی اور، رحمت تو رحمت ہو، اللہ اللہ کی، ورحمۃ اللہ اور رحمت ہو اللہ کی. ٹھیک ہے، وبرکاتہ، و رحمہ یعنی رحمت کو کہیں گے. برکاتہ، برکات کس کو کہیں گے؟ بہت ساری برکتوں کو. برکہ کہیں گے ایک، ٹھیک ہے، سنگولر کو. برکات کہیں گے برکتوں کو، یعنی جمع کو، پلورل کو. ٹھیک ہے، تو برکہ کی جمع کیا ہے؟ برکہ کا پلورل کیا ہے؟ برکات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ برکاتہ، و کا معنی اور، برکات یعنی برکتیں، ہو اس کی. ہو کیا ہے؟ ایک اٹیچ پروناؤن ہے. ہو کا، ہو، ہم کا، کم، اینا، یہ ہم نے پڑھا تھا نا. تو برکاتہ اس کی برکتیں. ٹھیک ہے، چلیے. السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اوپر کی تین عبادتوں کو جس نے جو ہے بہترین طور پر انجام دیا، یعنی بیسٹ جس نے اعمال میں اپنا دیا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی صرف اس کو انجام نہیں دیا بلکہ پھر ہم کو اس کا طریقہ بھی سکھایا کہ کیسے یہ عبادتیں کی جاتی ہے. اگر آپ قولی عبادت کر رہے ہیں تو کتنا ذکر آپ نے کرنا ہے، کیا کیا ذکر آپ نے کرنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمد للہ، درود پڑھنا. یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اور اگر بدنی عبادتیں ہوں تو نماز کا طریقہ قرآن میں ہمیں نہیں ملتا، ہمیں حدیث سے نماز کا طریقہ ملتا ہے. تو نماز کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. اس کے بعد مالی عبادتیں، یعنی کتنا مال آپ نے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، بیواؤں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، یسیروں میں، کس میں خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، یعنی ہمیں اس میں گائیڈ کیا ہے. تو سلامتی، رحمت، برکتیں ہم اسی لیے اپنے نبی کے اوپر بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی لیے جو ہے سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہر طرح سے محفوظ رکھے. اس کے بعد رحمت ہو، یعنی اللہ کا احسان اور فضل، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اللہ آپ کا خوب خیال رکھے. برکتیں ہو، یعنی ہر احسان، فضل، خیر، بھلائی سب میں جو ہے بس زیادتی ہو جائے. ٹھیک ہے، برکت یعنی کیا؟ ہم کہتے ہیں اللہ آپ کے مال میں برکت ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جو ہے برکت دے. ہم جو ہے کھانا کھاتے وقت اللہ برکت دے. برکت دینا ہے یعنی زیادہ کر دینا، اس کو انف کر دینا ہے، پھر ہمارے لیے جو ہے بڑھا دینا، اس کو برکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
چلیے، تو اس کے بعد جو ہے آپس میں جو ہے ہم السلام علیکم کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں آپس میں. تو آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. یہاں پر ال سے مراد جو ہے ہر قسم کی یعنی ساری سلامتیاں، یعنی دین کی، ایمان کی، مال کی، خاندان کی، بزنس کی، نوکری کی، ہر ایک میں جو ہے اللہ آپ کو محفوظ رکھے. کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات آپ کے سامنے نہ آئے. تو یہ جو ہے ایک بہترین دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم جو ہے ایک دوسرے کو کرتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے، کتنی بہترین دعا ہے. دیکھیے ہم سامنے والے کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مال میں، صحت میں، ایمان میں، خاندان میں، بزنس میں، نوکری میں، ہر چیز میں اللہ آپ کو ہر قسم کی برائی سے، ہر چیز سے جو ہے محفوظ رکھے. تو یہ ایک بہت زیادہ کیسی زبردست چیز ہے. ہمارا ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، یہ تمام بیکار سی چیزوں سے کے مقابلے میں دیکھیے یہ کتنا کہنا کتنا اجر کا باعث ہے، اور کتنا ثواب کا باعث ہے، اور کتنا سنت پر جو ہے ہم عمل بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو بہت بہترین چیز ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر. ٹھیک ہے، تو جب آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو آپ کو 20 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب آپ پورا سلام کرتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ مکمل سلام کریں. اور اگر کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو آپ کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا پورا جواب ہونا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے. ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر. چلیے، اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر نیک. السلام پھر سے ہر قسم کی سلامتی، علینا، علی کیا ہے پھر سے اٹیچ پروناؤن میں سے ہے، علینا، علیہ، علیہم، علیہم، علیک، علیہ، علیکم، علینا ہم پر. ٹھیک ہے، علینا علی پر، نہ ہم پر، و کا معنی اور، علی پر، و علی اور اوپر، اب عباد اللہ الصالح، عباد اللہ، عباد کہتے ہیں بندوں کو، عبد کہتے ہیں بندے کو. عبد سنگولر ہے اور عباد پلورل ہے. ٹھیک ہے، عباد اللہ، عباد اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو. ہم بعض اوقات کہتے ہیں عباد اللہ، عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، اللہ کے بندے. یہاں پر عباد اللہ ہے یعنی اللہ کے بندے. ٹھیک ہے، عباد کہتے ہیں بندوں کو. ٹھیک ہے، سلیوز کو بہت سارے. اور عبد کہتے ہیں صرف ایک کو. ٹھیک ہے، یعنی ون، سلیوز کو. عباد کہتے ہیں سلیوز کو، یعنی پلورل ہے عباد. ٹھیک ہے، الصالحین، صالح کہتے ہیں نیک کو، صالح سنگولر ہے، صالحون، صالحین پلورل ہے. ٹھیک ہے، صالحین جو نیک ہے. تب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہوا؟ ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں عباد اللہ الصالحین، یعنی سلامتی ہو ان پر، اللہ کے نیک بندوں پر. اب یہاں پر اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہاں اور ان سب میں جو ہے سب سے پہلے سلامتی جو ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں، اور پھر صالحین پر یعنی نیک لوگوں پر. تو دونوں نبی اور صالحین کے لیے جو ہے دعا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے سلامتی، ان کے اوپر جو ہے سلامتی ہو. تو اس کے بعد جو ہے اس دعا میں جو ہے ہم پر علینا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں درمیان میں السلام علینا، تو ہم پر سلامتی، پہلے ہم نے نبی پر سلامتی بھیجی، پھر ہم نے خود پر سلامتی بھیجی، پھر ہم صالحین پر سلامتی بھیج رہے ہیں. تو آگے جو ہے نا صالحین اور پھر پیچھے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آگے والوں پر ہم نے سلامتی بھیجی اور پچھلے والوں پر بھی سلامتی بھیج دی، جب اگلا اور پچھلا دونوں کی دعا قبول ہوگی تو پھر ہماری تو ظاہر طور پہ قبول ہوگی ہی ہوگی اللہ کی رحمت سے. تو امید ہے کہ بیچ والے کے لیے بھی جو ہے دعا قبول ہو جائے گی. اسی لیے جو ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. ٹھیک ہے، تو روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی جو ہے صالح بننے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہر روز ہر کوئی دعا کرتا ہے اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو. تو ہم اللہ کے نیک بندے بنے سو دیٹ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ہر وقت اللہ سے بھی دعا کرنا چاہیے. ہم نیک بننے کی تو ہمیں خود کوشش کرنی ہی چاہیے، لیکن اللہ سے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے صالحین میں سے بنا دے، تاکہ ہم بھی جو ہے اس دعا کا
फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। सालिह बनना और सालिहीन के साथ रहना, ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि जो है चलो सालिह बनना है मुझे, नेक अमल किया, नहीं। हमारा जो है आधे से ज़्यादा अमल तो हमारी सहबत पे डिपेंड करता है। आप किन लोगों के साथ उठते हो, किन के साथ बैठते हो, किन के साथ रहते हो, तो कोशिश करना चाहिए कि हमारी सहबत जो है वो नेक लोगों की हो, ठीक है। क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल जो है वही हमारे बारे में 90% बताता है कि आप कैसे इंसान हो। आपके दोस्तों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका किरदार कैसा है। तो अच्छे लोगों की सहबत अख्तियार करें। उसके बाद अशहदु, अशहदु मैं गवाही देती हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो अब यहाँ पर पहली बात क्या करी, शहादत, अशहदु, अशहदु कहते हैं जो है मैं गवाही देती हूँ। अब यहाँ पर शहादत की बात हो रही है। अब जो है किस बात की गवाही दे रहे हैं हम, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ठीक है। अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर जो है किसी बात को कहना, किसी का जो है इकरार करना है, इसको जो है शहादत कहते हैं, ठीक है। किसी बात को सच बताना, इसको शहादत कहते हैं। तो हम यहाँ पर गवाही दे रहे हैं किस, और शहादत बेसिकली यानी हमारी बातों से, जो हमारे अमल से भी हो और हमारी बातों में भी हो, दो चीज़ें जो है अमली भी हो कौली भी हो। अशहदु मैं गवाही देती हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, ला का माना नहीं। देखिए नहीं के जो है 4 मीनिंग्स आते हैं। एक तो लन का माना नहीं, हरगिज़, लम नहीं, माँ का माना भी नहीं आएगा। माँ के 3 माना आते हैं, नहीं, क्या या जो। सेंटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन है तो क्या होगा, अगर लेटर के दरमियान में आता है, वर्ड सेंटेंस के दरमियान, तो जो आएगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ला का माना तो ला का माना नहीं होगा, ठीक है। तो ला नहीं है, इलाहा कोई माबूद, इलाहा कहते हैं माबूद को, सिंगुलर को, आलिहा कहते हैं प्लूरल को, बहुत सारे माबूदों को, ठीक है। तो इलाहा कोई माबूद, इल्लल्लाह, इल्ला का माना सिवाय, अल्लाह अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। तब यहाँ पर जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देती हूँ कि नहीं है कोई हकीकी माबूद मगर अल्लाह के। जैसा कि पीछे गुजर चुका कि हमने देखा था कि एक एमरजेंसी डॉक्टर था जो गल्फ़ कंट्री में जो है जो वो अपनी सर्विस को अंजाम दे रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि वो अपनी सर्विस के दौरान कुछ लोगों को उन्होंने अपने सामने मरते हुए देखा। ज़ाहिर से बात है वो एक डॉक्टर थे तो उनके सामने जो है कई सारे वाक़यात देखने को मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि उन कई सारे लोग मेरे सामने जो इंतकाल कर गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलमा पढ़ा, अल्लाहु अकबर। तो एक बूढ़ा आदमी जो है मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि आपके बाप के जो है सामने जाकर आप अपने बाप को जो है कलमा पढ़ने की तलक़ीन करिए, यानी उनसे कहिए कि अब्बा जान आप कलमा पढ़ लीजिए। तो बेटे ने बार बार जो है अपने बूढ़े बाप के पास गया और वो बोला कि कलमा पढ़ो, लेकिन जो है उसने बाप ने जो है कलमा नहीं पढ़ा। तो बेटे ने अरबी में कहा, अब्बा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो बाप ने जो है जो बाप था वो भी अरब था, बेटा भी अरब था। तो उसने अरबी में भी अपने बेटे को उसने जवाब दिया, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है, यानी मुझे नहीं आ रहा है कलमा पढ़ने, अस्तगफिरुल्लाह। तो जिसकी ज़िंदगी जो है कलमे तय्यबा पर नहीं, यानी जिसकी ज़िंदगी में अगर कोई शख्स है कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के ऊपर नहीं गुजारता, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करता, तो क्या गारंटी है कि मरते वक्त उसको कलमा नसीब होगा। तो इसीलिए जो है अपनी ज़िंदगी में जो है हर वक्त कलमे शहादत को जो है पढ़ते रहना चाहिए। अपने आप को ये एहसास दिलाना चाहिए कि मेरा रब अल्लाह ही है। शिर्क से बरात का रास्ता है, यानी शिर्क से हमें कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है ये कलीमा, ठीक है। तो मतलब हमारा ताल्लुक़ शिर्क से कट कर देता है मुकम्मल तौर पर। तो इसीलिए जो है हर वक्त जो है कलमे तय्यबा का जो है या कलमे शहादत का एहतमाम करना चाहिए और तौहीद पर जमे रहना चाहिए। तो हमारी कोई एक नमाज़ जो है हो सकता है कि वो हमारी आखिरी नमाज़ हो, पता नहीं कि कौन सी हमारी आखिरी, पता नहीं कि आज ज़हर में अगर हम नमाज़ पढ़ें और उसके बाद किसको पता कि हम असर की नमाज़ भी पढ़ने वाले हैं, किसको पता कि हम मगरिब की नमाज़ भी पढ़ने वाले। अगर हमारे यहाँ पर लॉकडाउन होने वाला है, अगर हम सुन लें कि अगले हफ्ते जो है लॉकडाउन होने वाला है, तो क्या करेंगे हम?
سب سے پہلے انسان کا دماغ سب سے پہلے گروسری اسٹور کی طرف دوڑے گا، بہت زیادہ رش ہوگی، لاک ڈاؤن میں مجھے کھانا نہیں ملے گا، میرے گھر والے کیسے رہیں گے، تو وہ سپر مارکیٹ کی طرف بھاگتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا جب جو ہے لاک ڈاؤن تھا تو سپر مارکیٹ کی کیا حالت تھی، لمبی لمبی لائنیں لگی تھی، لوگ اپنے گھر میں جو ہے اسٹاک کر کے رکھ رہے تھے، یہ نہیں سلنڈرز وہ تک بھی جو ہے لوگ اپنے گھر میں اسٹاک کر کے رکھ رہے تھے، کیونکہ انسان کو جو ہے زندگی سے اتنی محبت ہے، وہ اتنی پلاننگز کر رہا ہے جینے کی، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ عصر کی اگر نماز پڑھیں گے تو مغرب کی نماز ملے گی بھی یا نہیں، تو جو ہے نماز کے اندر جو ہے آخری بار جو ہے ہم کلمہ شہادت کا اعلان ہے یہ سمجھ کے جو ہے اپنے دل کی گہرائی سے، اگر کوئی کہہ دے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے تو آپ کی وہ نماز کیسی ہوگی؟ آپ کو دل کہے گا کہ کرے گا کہ میں نماز پوری مکمل کر دوں؟ نہیں۔ اگر کہہ دیں کہ 2 رکعت یہ جو تم پڑھ رہی ہو یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ لمبی نماز پڑھیں گے، یہ امید کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ میری یہ نماز قبول ہو جائے، میں اس نماز کے ذریعے جو ہے میری مغفرت ہو جائے۔ تو ہماری نمازیں ایسی ہی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس کے اوپر جو ہے خوب محنت سے جو ہے اس کو توجہ کے ساتھ، احساس کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، اور موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ میری موت کے قریب مجھے کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ ٹھیک ہے، تو کتنی بار جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے بجائے نفس، اللہ تعالیٰ کے بجائے جو ہے اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں، اپنے نفس کو مانتے ہیں، گویا کہ نفس کو جو ہے اپنا معبود نہیں بنانا چاہیے، یعنی نفس کو اپنا خدا نہیں بنانا چاہیے، اپنے ڈیزائرز کو ہم نے زیادہ پریفرنس نہیں دینا ہے، اپنی پریورٹی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو دینی چاہیے۔ تو اپنا انہانسمنٹ کریں، اپنا خود کا محاسبہ کریں کہ کتنی بار ہم نے جو ہے شیطان کی اطاعت کی، یعنی کتنی بار ہم نے اس کی عبادت کی، کتنی بار جو ہے ہم نے اس کی مانی، کتنی بار ہم نے اللہ کی باتوں کو ترک کر دیا، کتنی بار جو ہے ہم خراب دوستوں میں، انٹرنیٹ میں، موبائل میں، کتنی بار ہم نے اس کا خراب اور بیکار استعمال کیا، سستی کی وجہ سے کتنے بار ہم نے نماز کو ٹالا۔ تو ان تمام چیزوں کو سوچیں، سمجھیں، اپنا محاسبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتی ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں، اشہد، اور میں گواہی دیتی ہوں، کہ انا کا معنی کہ، ان کا معنی بھی کہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان اور انا دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہاں پر ان کا معنی دیکھ لیجئے، ان اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ان کا جو ہے مثال یہاں سے مل جائے گی، ان کا معنی کہ، انا کا معنی اشہد ان محمدن، انا کا معنی بھی کہ، ان کا معنی انشاءاللہ کی مثال، اگر اللہ چاہے تو، ان کا معنی اگر، انا کا معنی بے شک، ان اللہ مع الصابرین سے یاد رکھیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ عبدہ، ہو کا ہے یہ ضمیر متصل ہے، یعنی اٹیچ پروناؤن ہے، عبد یعنی بندہ، ہو اس کا، عبدہ اس کا بندہ، ٹھیک ہے، جیسے عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اسی طریقے سے عبد یعنی بندے کو کہیں گے، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو اب یہاں پر اذان کے سبق میں جو ہے اس کی پوری بریف تشریح گزر چکی ہے، تو یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے نماز میں کیا سیکھا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، یہ سیکھا ہم نے، یہاں پر عبدہ و رسولہ زیادہ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل ہے، ہمارا ایک نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت بنائے، درمیانی امت بنایا، کس لیے، یعنی بیچ والی امت بنایا، تاکہ بیچ کی راہ والی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، یعنی ہم سب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک جو ہے بھاری اور عظیم الشان ریسپانسبلٹی ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے کہ ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، یعنی گواہی دینی ہے، یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے۔ ہر نماز میں، یعنی ہر نماز کی جو ہے ہر تشہد میں ہم 5 اذانوں میں اور 5 اقامتوں میں جو ہے ہر نماز کی تشہد میں
ہر وقت یعنی تقریباً 25 to 30 اور مور دین 30 ٹائمز جو ہے ہم یہ بات کو پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، ان الفاظ کو دہراتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس چیز کی واقعہ میں شہادت دے رہے ہیں۔ تو ہم اس چیز کی شہادت دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، سلیو ہیں اللہ رب العالمین کے، اور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو ان کے طریقے پر ہم نے چلنا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ ہمیں جو ہے ہمارے اوپر سلامتی ہو، نیک لوگوں پر سلامتی ہو، لیکن پتہ ہی نہیں کہ نیک لوگوں کی صفات کیا ہے۔ تو نیک بننا چاہیے، صالح بننے کی کوشش کرنا چاہیے، سو دیٹ آپ سوچیں کہ دنیا میں کروڑوں ملین اربوں خربوں لوگ ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں ہر روز اپنی نماز میں، صالح لوگوں کے لیے وہ سلامتی بھیجتے ہیں، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے لیے جو ہے سلامتی کی دعا ہو؟ تو ہم صالح بنیں گے تبھی جو ہے یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اور صالح لوگوں میں سے کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتے وقت جو ہے ہمارے زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دیں، ہمارا خاتمہ اللہ تعالی ایمان پر فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اس کو پڑھنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔